سورہ رعد کی آیت نمبر 27 اور 28۔ فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کے رب کی طرف سے اس کے اوپر کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور اپنے تک ہدایت اور رسائی انہی کو دیتا ہے جو رجوع کرتے ہیں۔ الذین آمنوا، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ الا، یہ بات سن لو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو جس چیز سے سکون حاصل نصیب ہوتا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ جن کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، طوبی لہم، ان کے لیے خوشحالی ہے، وحسن مآب، اور بہترین انجام ہے، آخر کار ان کا انجام بہت اچھا۔ تو کافروں نے اعتراض کیا تھا نا، تو ان کے اعتراض کا یہاں جواب نہیں دیا۔ اعتراض یہ ہے کہ جی کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی ان پر اگر یہ اللہ کے پیغمبر ہیں؟ تو جواب دینا چاہیے تھا کہ کیوں نازل نہیں کی گئی، جواب یہ نہیں دیا۔ ان کے اس اعتراض کا جواب نہیں دیا، یہاں وہ آگے آ رہا ہے۔ تو ان کے اس اعتراض اور سوال کے جواب میں جو بات فرمائی ہے وہ یہ حقیقت واضح کرنے کے لیے ہے کہ یہ اعتراض اور سوال جو ہے یہ کیوں پیدا ہو رہا ہے۔ کیا یہ سوال واقعتاً خلوص نیت سے ہے؟ کیا وہ واقعتاً ان کو کوئی شبہ ہے اور وہ حق تک پہنچنا چاہتے ہیں؟ میں یہ بات ہے نہیں، یعنی نشانیاں تو اتنی ہیں، تو اب یہ فرمائشی نشانیاں کہ ہم جو فرمائش کرتے ہیں ویسی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی؟ تو چونکہ نیت ہے ہی نہیں یہ اس بات کی کہ ہمیں سچ معلوم ہو تو ہم آپ کو سچا پیغمبر مانیں، یہ ہے نیت نہیں، نیت مخالفت کی ہے۔ تو اس واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو یہ بات بتا دو۔ اسی بہت ساری چیزیں جگہ جگہ پتہ چلتا ہے نا یہ اللہ کا کلام ہے، اسلوب اور انداز سے بھی پتہ چلتا ہے۔ کوئی انسان کا کلام ہوتا ہے اور جلدی سے اس کا جواب دیتا، پرواہ ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، یہ بتاؤ ان کو کہ قل، آپ کہہ دیجئے، ان اللہ یضل من یشاء، جیسے کوئی کہے نا جاؤ بھاڑ میں، ان اللہ یضل من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ بات کیوں فرمائی کہ یعنی جب کوئی آدمی اپنے اختیار سے، اپنے ارادے سے برائی کے راستے کو ہی چن لیتا ہے، اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، تو یضل، تو گمراہ کر دیتا ہے کا مطلب پھر اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی پر چھوڑ دیتا ہے، زبردستی پکڑ کر کے ہدایت پر نہیں لائے گا۔ کوئی ایسا معجزہ اور ایسی نشانی کہ بندہ مجبور ہی ہو جائے، یہ اللہ نہیں کرے گا، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ان اللہ یضل، اللہ گمراہ کر دیتا ہے، مطلب یہ ہے، یہ نہیں کہ اللہ پکڑ کر گمراہ کرتا ہے، کہ جو آدمی اپنے ارادے اور نیت سے
گمراہی کے راستے پر ہی جم جاتا ہے، ڈٹ جاتا ہے اور برائی سوچتا رہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی رہنے دیتے، پھر زبردستی کوئی ایسا معجزہ نشانی نہیں دکھاتے۔ ساتھ ہی فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، ہدایت اسی کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں جو رجوع کرتا ہے، جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، حق مانگتا ہے، اللہ سے حق ڈھونڈتا ہے، اللہ سے لو لگاتا ہے، اللہ کے دامن کو ہی پکڑتا ہے۔ تم بھی ایسا کرو، سچے دل سے اگر اللہ کی طرف رجوع کرو گے تو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ مانگتے ہو، آپ تو سراپا معجزہ ہیں بھائی۔ کون سی چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزہ نہیں ہے؟ اب کہتے کوئی اور نشانی لا، آپ کا وجود سب سے بڑا معجزہ، ادا معجزہ، روح مبارک معجزہ، وہ عام انسان توڑی ہے وہ، لیکن جب ضد عناد اس کا پردہ رکھ دیا سامنے تو نظر نہیں آ رہا کچھ۔ تو یہ فرما دیا، دیکھو یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ حاکم ہے، یہ نہیں کہ ایک دم سے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہو جائے، ایسی حقیقت بیان فرما دی۔ ان اللہ قل، اے پیغمبر ان کو بتائیے جو آپ سے فرمائشیں کر رہے ہیں کہ کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی جاتی، ہم جیسا معجزہ مانگتے ہیں ویسے ہی، تو فرمایا کہ یہ جو نشانی مانگنے کا مطالبہ ہے نا، اس کے پیچھے کیا ہے؟ پیچھے گمراہی کا راستہ ہے، اپنی خواہش سے انہوں نے یہ ضد بنائی ہوئی ہے کہ آپ سے مطلب کتنی بے ادبی ہے، کتنی بے پرواہی ہے۔ حق والے کے لیے تو کیا ہے اتنی نشانیاں، یہ تو جو مخالفت پہ ہوتا ہے نا تو تنگ کرنے کے لیے یا اپنا بیلنس برابر رکھنے کے لیے یا اپنے ماننے والے چلنے والوں کا وہ دل رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ اعتراض، کوئی نہ کوئی بات نہیں سی نہیں کہ چلو ہم کہہ سکیں کہ جی چونکہ ہم نے تو نشانی مانگی تھی وہ دی نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ دل میں نیت حق تک پہنچنے کی ہے ہی نہیں، تو جب نیت نہیں ہے تو آپ کہہ دیجیے یضل من یشاء، اللہ تعالیٰ تو کچھ لوگ گمراہ ہوں گے، کچھ لوگ حق پر ہوں گے، یہ رہے گا آخر تک۔ کئی سوالوں کا جواب ہے چھوٹے چھوٹے جملوں میں کہ ایمان والے بھی، صحابہ بھی پریشان ہو رہے ہیں، رسول اللہ سے بھی پریشان ہو رہے ہیں، کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یضل من یشاء، پیغمبر ہے محبوب آپ فکر مند نہ ہوں، کچھ لوگ گمراہ ہی رہیں گے۔ آپ چاہتے ہیں ہر ایک ایمان لے؟ نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ مسلمان پریشان ہوتے ہیں، سب مسلمان سارے ایمان لے آتے ہیں، کہ ایسا ہوگا نہیں۔ یضل من یشاء، لیکن ساتھ یہ بتا دیا کہ اصول اور قانون یہ ہے اللہ کی رحمت کا کہ یہدی الیہ من اناب، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جس حالت کفر میں بھی، حالت کفر میں بھی جو اللہ کے وجود کا قائل ہے، اور اکثریت ہمیشہ انہی لوگوں کی، تو وہ اللہ سے مانگتے، یعنی دل سے اتنی سی نیت کر لی کہ اللہ اگر یہ صحیح بات ہے تو مجھے سمجھ میں آ جائے۔ تو جتنے صحابہ مسلمان ہوئے تو وہ اس خلوص نیت سے ہی تو آئے تھے نا، لیکن یہ ضد کر کے، عناد کر کے، ابو جہل کی طرح اور جتنے لوگ تھے جنہوں نے کہہ دیا کہ نہیں ہم نے ماننا نہیں، ہم نے مان لیا اگر نا تو پھر تو ہم تابع ہو جائیں گے، ہماری سرداری ختم، تو ان کو ہدایت نہیں ملی، ہدایت نہیں ملی۔ تو یہ بات میں نے کئی دفعہ عرض کی ہے کہ اگر اعتراض اور بے اعتقادی رکھ کر اللہ کے نبی اور نبیوں کے بھی نبی سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین کی صحبت میں کوئی بیٹھے گا تو وہ بھی محروم رہے گا۔ تو اس کے بعد اگر کسی عالم، کسی اہل حق میں سے اگر کسی کو محرومی ہوتی ہے تو کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ جن کو اچھا اعتقاد نہیں ہے جس کے ساتھ، تو فیض نہیں پہنچے گا۔ روحانی فیض کے لیے لازمی ہے کہ آپ حسن ظن رکھیں، دل میں سب سے پہلے اس کو سچا جانیں، تب فائدہ ہوگا، تب نور ہدایت آئے گا، تب نور ایمان آئے گا۔ ورنہ یہ ہو سکتا ہے معلومات تو پہنچ جائیں، معلومات تو غیر مسلم بھی پہنچا دیتے ہیں، لیکن جو نور ہدایت، نور ایمان ہے وہ نہیں ملے گا اگر اعتراض ہے دل میں، عناد ہے دل میں، بدگمانی ہے دل میں، نہیں حاصل ہوگا۔ اس کے لیے یہ ہے کہ دل کا برتن صاف اور کھلا رکھے، حسن اعتقاد، حسن ظن، اچھا گمان،
پھر دیکھیں کیسے نور ہدایت ملتا ہے۔ تو یہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدگمانی کر کے بیٹھتے تھے کہ ماننا تو ہے نہیں، تو فرمایا گمراہ ہوں گے۔ تو یہدی الیہ من اناب، اللہ تعالیٰ یہاں پر ہدایت سے مراد وہ راستہ دکھانے والی ہدایت نہیں ہے، یہاں ہدایت سے مراد اللہ تک پہنچنا، مکمل منزل تک پہنچنا مراد۔ دیکھیں ہدایت کے دو معنی ہوتے ہیں۔ دیکھیں ایک آدمی ہے کہ کوئی پوچھتا ہے کہ جی فلاں صاحب کا گھر، ٹھیک ہے نہیں، یا باہر کھڑے ہیں تو کوئی پوچھتا ہے جامع مسجد علی المرتضیٰ کہاں ہے، آپ کھڑے اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ سرور روڈ پکڑیں، سیدھے چلے جائیں، آگے ایک چوک آئے گا، اس سے چوک سے اگلی گلی ہے نا وہ پکڑ کے سیدھے جائیں گے تو آپ مسجد علی المرتضیٰ پہنچ جائیں گے۔ ٹھیک راستہ بتا دیا اگر کوئی سرور روڈ پر کھڑا ہے باہر۔ دوسری صورت یہ کہ آ جائیں، وہاں سے پکڑا گیٹ پر پہنچا دیا، یہ ہے جی مسجد۔ تو ہدایت کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے راستہ دکھانا اور ایک ہوتا ہے منزل تک پہنچا دینا۔ دونوں کے لیے ہدایت کا لفظ آتا ہے، ہدایت کا ایک وہ بھی درجہ ہے، ایک یہ بھی درجہ ہے، قرآن میں دونوں استعمال ہوئے ہیں۔ جیسے اہدنا الصراط المستقیم ہے نا، تو وہاں پر ہدایت سے مراد یہی پہنچا دینے والا معنی ہے، دکھا دینے والا نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی وہ ترجمہ کر کے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، تو یہ درست معنی نہیں ہے، دکھا نہیں، سیدھے راستے پر چلا، پکڑ کر کے منزل تک پہنچا۔ تو یہاں بھی یہدی الیہ من اناب، اللہ منزل تک پہنچا دیتے ہیں اس کو جو اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، متوجہ ہوتا ہے، اللہ سے حق مانگتا ہے، اللہ سے سیدھا راستہ مانگتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتے، کوئی اللہ سے سچا ہو کر مانگے اللہ سیدھا راستہ دکھا دیں گے، پہنچا دیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ایک دفعہ اپنے استاد حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کو ایک پرانا واقعہ ہے، جرمنی سے ایک صاحب نے خط لکھا کہ جی میں پاکستانی تھا، یہاں آ گیا تھا، اچھا وہاں سیٹل ہو گیا، تو شادی بھی کر لی عیسائی لڑکی سے، تو زندگی چلتی رہی، تو خود بھی کوئی دین پر عمل نہیں ہے، جیسے کوئی پرواہ نہیں اس کے ساتھ اچھی، کہتے ہیں ہمارے بچے ہو گئے، بچے اب بڑے بڑے بھی ہونا شروع ہوئے، اب جو وہ سمجھدار ہونے لگے تو جو میری بیوی ہے تو وہ ان کو اپنی عیسائیت والی تعلیم دینا شروع کر دی۔ کہتے ہیں اتنا عرصہ میں سویا رہا، اب جا کر کے وہ اندر کا میرا مسلمان جاگا، وہ ایمانی غیرت کہ بچے تو میرے اور ان کو یہ عیسائی بنا رہی ہے، اور ہے بھی وہ یورپ ہے، وہاں تو ایسا زبردستی کر بھی نہیں سکتا شوہر بیوی پر بھی، یا اس طرح کی کوئی وہاں تصور نہیں ہے، مشکلات نہیں ہیں، آپس میں بحث باسا ہو رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ان کو میں اسلامی طریقے پر، وہ کہتی ہے کیوں اسلامی طریقے پر، کیوں میرے طریقے پر ہوں یا میں عیسائی ہوں؟ تو اب یہ پریشان ہے کہ اس کو میں قائل کروں، تو کسی نے مجھے آپ کا پتہ دیا، تو برائے کرم آپ کوئی بات مجھے بتائیں میں اس کو قائل کر سکوں کہ کیوں مسلمان میں اپنے بچوں کو اسلام کیوں سکھاؤں، کرسچنٹی کیوں نہ سکھاؤں۔ اب یہ دو چار کی طرح کوئی فارمولہ تھوڑا ہی ہے کہ ایک غیر مسلم ایک دم سمجھے، کتنا مشکل سوال ہے، کیسے سمجھائیں؟ تو جب کوئی دیکھیں اللہ والا ہوتا ہے نا، تو اس کی طرف جب کوئی لوگ اخلاص سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی سمجھ بھی دیتے ہیں۔ تو حضرت کے دل میں اللہ نے جواب ڈالا، حضرت نے فرمایا کہ دیکھو وہ تو یہ پوری عیسائیت کو سمجھنے کے لیے نا، تو وہ تو پورا اچھی خاصی کچھ ہی مطالعے کی ضرورت ہے، تو اس کو آپ کی اہلیہ کو بھی نہیں پتا کہ عیسائیت کیا ہے، وہ تو خیر میں آپ کو کچھ کتابیں بھیج دوں گا، لیکن سر دست جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ دونوں ایک کام کرو، رات سونے سے پہلے دونوں بیٹھ کر کے اللہ کے حضور دعا مانگو کہ اللہ جو سیدھا راستہ ہے وہ ہمیں عطا فرما، اس پر ہمیں چلا دے، اس پر ہمارے دل کو مطمئن فرما، دل کھول دے اس کی طرف۔ بس یہ روزانہ دعا کرتے رہو، تو میں کچھ بکس وغیرہ بھی بھیج دوں گا۔ حضرت کی اپنی کتاب بھی ہے، پوری انگریزی میں بھی عربی میں، عیسائیت کے پورا تعارف ہے اس میں۔ کہتے ہیں کہ کافی عرصے کے بعد اس کا خط آیا، کتابیں وغیرہ بھیجنی تھی، تو کتابیں بھی پڑھی، سب کچھ ہوا، شکریہ ادا کیا، لیکن ہدایت یا کوئی ایمانی جذبہ نا کسی کتاب کے پڑھنے سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ بعض اوقات کتنا بھی پڑھ لو، پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔
کہتے ہیں ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ ایک دن ہم نے عمل شروع کیا جو آپ نے بتایا، رات کو ہم دونوں مل کر دعا مانگتے تھے۔ ایک طویل وقت گزرا، 6 مہینے کے قریب غالباً، لیکن ہم نے یہ معمول چھوڑا نہیں۔ کہتے وہ بھی ایک غائبانہ معتقد ہو گئی آپ کی کہ آپ کے ایک بڑے عالم ہیں اسلام کے، تو انہوں نے ایک جو طریقہ بتایا تو اس کو کہتی ہے میرے دل کو بھی لگتا ہے ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ تو وہ بھی اس پر روزانہ پابندی سے، اگر میں کبھی سستی کروں کہتے ہیں بیٹھے دعا کر لیتے ہیں پہلے۔ ہوا یہ کہ گاڑی چلا رہی تھی، وہی گاڑی دن کے وقت ایک جا رہے تھے ہم، تو گاڑی وہی چلا رہی تھی، چلاتے چلاتے اس نے گاڑی جو ہے نا ایک دم وہ سائڈ پر اور سٹیئرنگ پر سر رکھ کر کے تو رونا شروع اور اس کی ہچکی بند۔ اچانک کہتے میں ڈر گیا، میں نے کہا اس کو کوئی تکلیف ہو گئی کیا؟ روتی رہی، جب تھوڑا سا اطمینان ہوا میں نے پوچھا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے وہاں اسلامک سینٹر بھی ہوتے ہیں جہاں علماء، ادھر زیادہ تر عرب علماء ہوتے ہیں، پاکستانی بھی ہوتے ہیں، ہندوستانی بھی، عرب علماء کا اللہ ان کو جزائے خیر دے، وہاں کے مسلمانوں کے لیے یہ بنایا ہوا ہے۔ کہتے مجھے کسی اسلامک سینٹر میں لے چلو اور مجھے مسلمان کر دو۔ ایسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وارد دل میں آیا، داعیہ ایک نور اچانک دل میں اترا کہ وہ تڑپ اٹھی۔ یہ ہوتا ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ منزل تک اسے پہنچا دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور آگے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان کی ایک صفت بیان فرمائی، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ کے ذکر سے ہی ان کے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر میں سب سے بڑا کیا ہے؟ قرآن کریم۔ قرآن کی تلاوت سے، قرآن پڑھنے سے جن کو اطمینان ملتا ہے۔ یہ لوگ تو اعتراض کرتے ہیں نا قرآن کے علاوہ کوئی اور نشانی لاؤ، یہ قرآن جو اتر رہا ہے یہ نشانی نہیں، مطلب اس کی ایک صورت تو وہ بنا نہیں سکتے، عاجز ہیں اس کے سامنے تو، لیکن یہ کہ یہ کوئی نشانی نہیں، کوئی اور نشانی، حصی کوئی نشانی، وہ بھی کتنی پوری کی۔ تو فرمایا کہ اللہ ہدایت دیتے ہیں اس کو جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے لوگ ہیں جو ایمان لے آئے اور ان کا دل تو قرآن سے، قرآن کی تلاوت سے، قرآن سننے سے اور اللہ کے ذکر سے ان کے دل کو سکون اور اطمینان ملتا ہے، ان کے دلوں پر کوئی شکوک و شبہات نہیں ہوتے، ان کے دل پہ کوئی اعتراض نہیں آتا کہ ہم نے ابھی بھی شک ہے تب سچا مانیں گے کہ یہ ہو جائے، بالکل نہیں۔ اللہ کی کتاب کو پڑھ کر، ایک آیت بھی پڑھ کر ان کا دل پرسکون ہو جاتا ہے، یقین کا سکون جس کو کہتے ہیں، یقین کا نور ان کے دل میں آتا ہے۔ اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بات بالکل ایک قانون کے طور پر فرمائی، اللہ، سب کو متوجہ کرنے کے لیے، اس کو عربی میں کہتے ہیں حرف تنبیہ، متوجہ ہو جاؤ، وارننگ جیسے ہوتی ہے جھنجھوڑنے کے لیے، اللہ سنو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، کسی چیز سے اگر دلوں کو سکون ملتا ہے تو وہ صرف اللہ کا ذکر ہے۔ ایک بات ضمناً آ گئی تھی نا کہ وہ تو قرآن مجید سے ان کا دل مطمئن، آگے بتا دیا کہ جو ذکر اللہ ہے اس کی کوئی بھی شکل ہو، قرآن کریم لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، درود شریف، سب اللہ کے ذکر ہے۔ تو کوئی بھی شکل ہو ذکر کی، تو فرمایا کہ دلوں کا جو سکون ہے، حقیقت میں دلوں کو جو سکون پہنچانے والی چیز ہے وہ صرف اللہ کا ذکر ہے۔ تو اگر دلوں کا اطمینان چاہتے ہو تو ایمان لائے اور اللہ کا ذکر کریں۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے نا، حدیث قدسی، صحیح بخاری کی روایت ہے، مسلم میں بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں۔ بندہ میرے بارے میں جو کچھ دل میں سوچ کر رکھتا ہے نا، میں اسی کے ساتھ ہوں۔ اللہ کے بارے میں ہم کیا دل میں گمان رکھتے ہیں، یہ سوچنا چاہیے، ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اللہ کے بارے میں گمان رکھنے کا کیا مطلب ہے؟
اپنے بارے میں گمان رکھنا کہ میرے ساتھ یہ ہوگا، پتہ نہیں یہ ہوگا، ہمیشہ اچھا گمان رکھیں۔ یار بہت مشکلات ہیں، کوئی مشکلات نہیں، اللہ مدد کرے گا۔ یار بڑی کسی پریشانی کا، کوئی پریشانی کا خطرہ ہے، اللہ حافظ و ناصر ہے، یہ اچھا گمان ہے اللہ سے۔ ہر بارے میں اللہ کے ساتھ اچھا گمان، اللہ رحم کریں گے، اللہ مدد فرمائیں گے، اللہ ہدایت دیں گے، اللہ کی رحمت ہوگی۔ اللہ کی رحمت وسیع، اللہ کے غضب پر غالب ہے۔ تو کوئی بھی مستقبل کا خوف دلائے شیطان اگر، تو اللہ کے ساتھ ایسا ہی نہیں، میرے اللہ ہے، سب کچھ اللہ کریں گے تو کیوں میرے لیے مشکل ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بہتر ہی کریں گے، جو میرے لیے ہوگا بہتر ہی ہوگا۔ یہ اچھا گمان، خوشی سوچنا اللہ سے متعلق، رحمت سوچنا، کامیابی سوچنا اپنی دنیا اور آخرت، یہ اللہ سے اچھا گمان۔ تو انا عند ظنی عبدی بی، یہ پہلا جملہ فرمایا حدیث قدسی کہ میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں، یعنی جیسا وہ گمان کرے گا میرا معاملہ پھر ویسا ہی ہو جائے گا۔ اگر برا گمان کرے گا تو پھر حالات ویسے ہی ہو جائیں گے، اور اچھا گمان رکھے گا تو انشاءاللہ حالات ویسے ہی ہوں گے۔ ہمیشہ اچھا گمان رکھیں۔ اس لیے فرمایا کہ اچھی بات ہے اور خوف رکھنا بھی اچھی بات ہے، لیکن اس کو ایسے مسلط کرنا کہ جی میں تو بالکل مردود ہوں، ملعون ہوں، بالکل غلط ہے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے انسان، شیطان یہی تو چاہتا ہے۔ پھر کیا بدگمانی ہے؟ پھر تو یقین ہونا چاہیے اللہ نے معاف کر دیا، سچی توبہ کی ہوئی ہے۔ تو فرمایا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں، اور آگے فرمایا ان ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، اگر وہ اب مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو تنہائی میں یاد کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، ذکر کی فضیلت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ جب اکیلے میں بیٹھ کر مجھے یاد کرتا ہے نا، میں بھی اس کو اکیلے یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْ، اگر وہ مجلس میں یاد کرتا ہے جیسے ہم بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اگر وہ مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو، ہم سب کو اللہ یاد کر رہے ہیں، میں بھی ان کو ایک ایسی مجلس میں یاد کرتا ہوں جو ان کی مجلس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ فرشتوں کی مجلس میں کہتے ہیں اللہ دیکھو، آپ کہتے تھے کہ کن کو بنا دیا آپ نے، یہ تو فساد کریں گے، قتل و قتال کریں گے، فلاں فلاں، تو دیکھو ان کو بھوک بھی لگی ہوئی ہے پھر بھی بیٹھے ہوئے، گھر کا تقاضا ہے پھر بھی بیٹھے ہیں، آرام کا تقاضا ہے پھر بھی، دیکھیں میرے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں، میری محبت کے لیے بیٹھے ہیں، میری یاد کی وجہ سے بیٹھے ہیں، چاہتے ہیں میری خوشنودی، تو اپنے تقاضوں کو دبا کر بیٹھے ہوئے۔ تم جو ذکر میں عبادت میں لگے ہو، تمہیں تو تقاضے ہی میں نے نہیں رکھے، دیکھو نا کیسے بیٹھے ہوئے، کئی کام ہیں، کئی مسائل ہیں، کئی پریشانیاں ہیں، لیکن سب کو ایک طرف رکھ کر میری یاد میں جمع ہو جاتے، مجھے نہیں بھولتے۔ ذکرتہ فی ملئ خیر منہ۔ تو یہ دیکھیں، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو قرآن کریم میں بھی جگہ جگہ ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے۔ تو مشہور حدیث ہے نا، صبح فجر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد بندہ ذکر کرتا رہا، ذکر میں مشغول رہا، چاہے تلاوت ہے، تسبیحات ہیں، جو بھی، یہاں تک کہ عشاء کا وقت ہو گیا، اس نے کوئی دنیاوی بات نہیں کی اور عشاء کی 2 رکعت پڑھی، تو فرمایا، کیا فرمایا؟ حجتن و عمرتن تامتن تامتن تامتن، 3 مرتبہ فرمایا، ایک حج اور عمرے کا ثواب ملے گا، پورا پورا ملے گا، پورا پورا ملے گا، پورا پورا ملے گا۔ کتنی قدردانی ہے اللہ کی، صبح شام اللہ کا ذکر کرنے والے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر کسی کو پاس مال نہیں ہے نا صدقہ کرنے کے لیے، تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرے، صدقے کا ثواب بھی پا لے گا۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ جو جہاد نہیں کر سکتا وہ اللہ کا ذکر کرے، جہاد کا ثواب بھی مل جائے گا اس کو۔
تو ذکر کا اور ذکروں میں جو اللہ کے اذکار ہیں نا، ہر ذکر میں کچھ خاص خاص خصوصیتیں بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی بھی ہیں۔ مثلا استغفار کی جاؤ اور بہت ساری خصوصیتیں ہیں، پریشانی دور کرنا بھی خصوصیت ہے۔ آیت کریمہ جو ہے نا غم کو دور کرتی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لیکن اچھی خاصی تعداد میں پڑھیں گے تو اثر ہوگا۔ بعض اوقات جراثیم بڑے طاقتور ہوتے ہیں نا، تو ہائی اینٹی بائیوٹک کی خوراک بھی 1000 mg کا کیپسول کی ضرورت ہوتی ہے، 200-250 mg کا کام نہیں کرے گا، یا یوں سمجھے کہ ایک چھوٹی سی چمچ کام نہیں کرے گی، کھانے کے 2 چمچ کھاؤ گے کوئی دو تو اثر کرے گی۔ اسی طرح فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ کہ 99 بیماریوں اور 99 حاجتیں اس میں پوشیدہ ہیں، ان میں سے سب سے چھوٹی حاجت یا چھوٹی سی چھوٹی جو مشکل ہے وہ ہے غم، دور ہو جاتا ہے اس سے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کم از کم 500 دفعہ پڑھے آپ، پھر اثر ظاہر ہوگا۔ اسی طرح درود شریف، تو درود شریف کتنا پڑھے؟ حضرت ابی بن کعب نے پوچھا نا کہ میں اپنا جو ذکر اور دعا کا جو وقت ہے اس وقت کا میں پونا چوتھائی پڑھ لوں، کوارٹر۔ فرمایا جتنا پڑھ لو، جتنا درود شریف پڑھو تمہیں فائدہ ہے، زیادہ کرو گے تمہیں فائدہ۔ انہوں نے کہا پھر میں 2 ثلث کر لیتا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی، لیکن زیادہ کرو گے تو تمہیں فائدہ ہے۔ انہوں نے کہا پھر میں نصف وقت درود شریف پڑھتا ہوں، نصف وقت دوسرے ذکر دعا کر لیتا ہوں۔ فرمایا تمہاری مرضی، لیکن زیادہ کرو گے تمہیں نہ فائدہ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں سارا ہی درود شریف پڑھتا ہوں۔ تو کیا فرمایا؟ اذن تکفی ہمک و تکفر ذنبک، کہ اس ساری فکریں تمہاری ختم، سارے گناہ ختم، لیکن اس کے لیے مقدار اچھی خاصی ہے۔ ہم پڑھ لیتے ہیں، اللہ توفیق دے، یہ بھی بڑی نعمت ہے کہ 100 دفعہ درود شریف پڑھ لیا، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، لیکن یہ تو فائدے ہیں، لیکن وہ جو ہے نا کہ سارے غم ختم، اس کے لیے بڑی مقدار میں درود شریف ہوگا۔ تو بعض لوگ ہزاروں کی تعداد میں پڑھتے ہیں روزانہ، پھر ان کو فوائد بھی ملتے ہیں۔ اسی طرح دعا ذکر، براہ راست ذکر ہے، جو اللہ تعالیٰ سے آپ ہم کلام کر رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں، سرگوشیاں کر رہے ہیں، ذکر ہے نا، افضل ترین ذکر ہے دعا۔ دعا کریں، جتنی لمبی دعا کریں گے دل کو سکون ہوگا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں دعا مانگنے سے عاجز نہ ہو۔ قسم کھا کر فرمایا اگر کوئی چیز قضا کو، تقدیر کو ٹال سکتی ہے تو دعا سے کیوں گھبراتے ہو، دعا کو کیوں چھوڑتے ہو؟ فرمایا دعا کرو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ مشکل وقت میں اس کی دعا قبول ہو تو وہ خوشحالی کے دنوں میں جب پریشانی نہ ہو تو خوب لمبی دعائیں کیا کرے۔ تو وہ آدمی جب مشکل درپیش ہوگی، جب دعا کے لیے آدمی مجبور ہوتا ہے، اس وقت ہاتھ اٹھائے گا، فوراً قبول ہوگا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ دعا ان مصیبتوں میں بھی کارآمد ہے جو درپیش ہے، جو پریشانیاں، اور جو نہیں آئی آدمی کو نہیں پتا، بہت ساری چیزیں متوجہ ہوتی ہیں، ان میں بھی فائدہ دیتی ہے۔ جو آدمی دعا کر رہا ہے تو دعا کرنے والے کی دعا ایسی طاقتور چیز ہے کہ یہ بلاؤں آفات بلیات کو دور کرتی ہے۔ دعا ذکر ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، کلمہ طیبہ ہے، استغفار ہے، درود شریف ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، اور دعا، سب ذکر ہے۔ تو فرمایا الا بذکر اللہ، تو یہ مختلف نوعیت کے ذکر سارے کرنے چاہیے۔ الا بذکر، نماز، نفل نماز خود ذکر ہے، سب سے نماز ذکر ہے۔ یہ جو ذکر کی مجالس ہے دین کی، یہ ذکر ہے، اجتماعی ذکر ہے جس میں آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو کوئی چیز اگر سب سے زیادہ اطمینان دیتی ہے، سکون عطا کرتی ہے، تو وہ صرف اللہ کا ذکر ہے۔ یاد رکھیں جب بھی پریشانی بڑھے 2 رکعت پڑھ لی جائے آدمی اور بیٹھ کر تلاوت کرے۔ تلاوت سے پڑھ کے اچھا خاصا نفس پر بوجھ ہو، ایک صفحہ پڑھنے سے نہیں، پارا 1.5 پارا پڑھے تاکہ 30-40 منٹ 45 منٹ لگے گے، اس کے بعد دیکھیں گے کیسا سکون آئے گا، نورانیت آئے گی۔
یا لا حول ولا دروشی پڑھ لے کہ 1000 مرتبہ دروشی پڑھو، 500 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر دعا کرے اللہ یہ پریشانی ہے، یہ غم ہے، یہ کیفیت ہے، دل بڑا بدمزہ سا ہے، پریشانی ہے، بعد اوقات کچھ پتہ نہیں چلتا کیوں پریشانی، تو پریشان ہوئے پھرتے رہتے ہیں ہم ایسی خام خواہ، دوا نہیں کھاتے، یہ پریشانی بھی تو بیماری ہے، ڈپریشن ہے، تو یہ دوا ہے، اللہ کا ذکر کر لو تھوڑی دیر بیٹھ کے، پھر اللہ سے دعا مانگ لو، ہوا ہو جائے گی پریشان، دل کو بالکل سکون اطمینان آ جائے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو دلوں کو بنانے والا ہے، جو انسانوں کو بنانے والا ہے، اس نے علاج بتایا ہے یہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ www.darsequran.com